آج کے اس دور میں مانسہرہ شہر کا رہنے والا آدمی مانسہرہ کی اسپتال میں جا کر علاج کرانے سے کترا رہا ہے۔ مانسہرہ شہر کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا، اور پچھلے کئی عرصوں سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، لیکن عملی طور پر اس کے لیے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ یعنی ایک متوسط طبقے کا آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا علاج مانسہرہ میں ہو سکے گا، بلکہ معمولی کسی مرض کے لیے بھی اس کو اپنے مریض کو ایبٹ آباد لے کے جانا پڑتا ہے۔ بڑے شہر میں آج کے دور میں بھی آپ کو صحت کی سہولت میسر نہیں، آپ کے بچے کو تعلیم کے لیے یہاں پر کوئی معیاری اسکول میسر نہیں۔ جو کچھ مانسہرہ میں آج ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے، اگر آپ اس کی بھی تحقیق کریں گے تو وہ بھی سارا کچھ وہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ جمعیت علماء اسلام ہی نے کیا ہے۔ مانسہرہ کے اندر بائی پاس ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ یہاں پہ سانس لیتے ہیں اور ٹریفک سے روانی ہو رہی ہے۔ وہ بائی پاس 2006 میں جناب اکرم خان درانی صاحب خود یہاں تشریف لائے، انہوں نے یہاں اس بائی پاس کا افتتاح کیا، عملی طور پر اس وقت اس روڈ کا کام شروع کیا۔ مانسہرہ ڈگری کالج، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج اکرم درانی صاحب نے کیا۔ آپ کی کامرس کالج، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج اپ گریڈ اکرم درانی صاحب نے کی۔ آپ کے گرلز ڈگری کالج مانسہرہ میں یہ اکرم درانی صاحب نے دیے۔ آپ کی یہ کنگ عبداللہ اسپتال، اس کو اپ گریڈ کیا اور سعودی عرب سے باقاعدہ اس کو منظور کروایا۔ اس کے علاوہ آپ کے مانسہرہ شہر کے گرد نواح کے جو بڑی آبادیاں ہیں، ان کے تمام لنک روڈز یہ اکرم درانی نے بنائے ہیں۔ مجھے بتائیں، پچھلے 15 سالوں میں ہمارے یہ جو نمائندے جیتتے رہے، حکومتوں میں شامل رہے، مراعات اور مناصب لیتے رہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ پھر آپ دیکھیں قبرستان مانسہرہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مانسہرہ کے قبرستان کے لیے 20 کروڑ روپیہ ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اور ان نمائندوں کی نااہلی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ایسی زمین خریدیں جس کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ہم کمیشن لے سکیں، کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں، اس وجہ سے وہ روز اس زمین کی خریداری میں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں۔ خوبصورتی کے نام پہ انہوں نے پیسے بہت ہضم کیے ہیں، اور میرے خیال میں وہ وقت آئے گا جب سب کچھ ہم سامنے لائیں گے اس ضلع کے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے۔ 1 ارب روپیہ اس مانسہرہ کی تزئین و آرائش کے لیے منظور ہوا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے کہ باقی پیسے انہوں نے کہاں خرچ کیے ہیں۔ انہوں نے تو اپنی جیبیں گرم کی ہیں، اور اپنے آگے سے جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو آج ان کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور کوشاں ہیں، یہ سارے کس وجہ سے؟ وہی مالی منفعت تھی، وہی غریب آدمی کے نام پہ اور اس ضلع کی تزئین و آرائش کے لیے جو کچھ ہوا تھا، آیا ہوا تھا، انہوں نے سب نے مل کر وہ ہڑپ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر علی تنولی، اور میں اس وقت موجود ہوں یہاں مانسہرہ میں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے امیدوار PK 37 جناب مولانا مفتی ناصر محمود صاحب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت PK 37 کی میں بات کروں تو 1 to 1 ان کا مقابلہ ہے دوسرے امیدوار کے ساتھ، لیکن یہاں پر اس وقت جمعیت علماء اسلام جو ہے کئی سالوں سے PK 37 مانسہرہ جو ہے یہاں پر جمعیت علماء اسلام کا کبھی کوئی امیدوار جو ہے کئی سالوں سے، بہت پہلے یہاں پر اگر ان کا ہوا تھا MMA دور میں، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد ہوتا ہے کسی کے ساتھ، یا پھر ان کا امیدوار کم سے کم جمعیت علماء اسلام کا اس عرصے میں کھڑا نہیں ہوا۔ اور اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے الیکشن 2024 کے لیے مانسہرہ میں جمعیت علماء اسلام PK 37 پر جو امیدوار ہے مولانا مفتی ناصر محمود صاحب یہاں پر اس حلقے میں جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے، اور دیکھا جائے تو اس وقت ان کو میں آج شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، کیونکہ صبح سے لے کر رات 12-1 بجے تک ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور اتنے زیادہ ان کی جو کمپین ہے، ان کے جو جلسے ہوتے ہیں، ان کے جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ مولانا ناصر محمود صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ مولانا ناصر محمود صاحب سے جانتے ہیں کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے وہ PK 37 سے امیدوار ہیں، یہاں پہ وہ ان کا جو اس وقت جو الیکشن کمپین ہے وہ کس طرح جاری ہے، اور جمعیت علماء اسلام نے مانسہرہ میں کام کون کون سے کیے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے مانسہرہ میں کئی یہاں پر جو نوجوان ہیں، جو غریب نوجوان ہیں، ان کو جاب
جابز ملی ہیں, باقی کام ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے جانتے ہیں مولانا ناصر محمود صاحب سے. اس وقت آپ جو ہے ابھی بھی بلکہ آپ کی کمپین رات کے اتنا لیٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کی کمپین جاری ہے. مولانا صاحب آپ کا کم ٹائم ہم لیں گے اور کچھ سوالات جو ہے وہ آپ سے کریں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مانسیرا میں جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ بہت عرصے بعد, بلکہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ اس سیٹ پر جو ہے جمعیت علماء اسلام کے اس چند سالوں میں جو ہے یہ پچھلے 3-4 الیکشن جو گزرے ہیں اس میں یہاں پر ان کا کوئی امیدوار آیا ہو, تو کیا سوچ کر یہاں پر PK 37 میں آپ نے جو ہے وہ انٹری ماری ہے اور آتے ہی چھا گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر بھائی, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ رات گئے, اس وقت ہمارے پاس آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز آپ کے ذریعے اپنے سامعین تک پہنچا سکیں. آپ کے سامنے ہے, ابھی تک ہم کمپین میں مسلسل مصروف رہے اور سارا دن اسی طرح مسلسل پروگرام رہے. تو آپ جس طرح فرما رہے ہیں, مانسیرا کے اس حلقہ سے جمعیت علماء اسلام نے میرے خیال میں پچھلے کوئی 30 سال سے الیکشن میں حصہ جمعیت علماء اسلام نے نہیں لیا. MMA دور میں بھی یہ سیٹ جماعت اسلامی کے حصے میں آئی اور اس کے بعد بھی دوبارہ بھی یہ جماعت اسلامی کے حصے میں اس کا امیدوار رہا, لیکن جمعیت علماء اسلام کا کوئی امیدوار اس حلقے سے نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مانسیرا شہر کے خاص طور پر جہاں عوام کے اندر یہ ایک خواہش تھی, وہاں علماء کرام میں خاص طور پر اس ضرورت کو محسوس کیا کہ مانسیرا شہر سے کسی عالم دین کو اتارا جائے. چونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ضلع بھر میں ہمارے سب سے بڑے دینی مراکز وہ مانسیرا کے اندر ہیں, دینی مدارس مانسیرا کے اندر ہیں, علماء کی بہت بڑی تعداد وہ مانسیرا کے اندر ہے, اور دینی طبقہ, دین سے محبت کرنے والے, علماء کے ساتھ چلنے والے, ہر طرح کا تعاون کرنے والے مانسیرا شہر کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر ہیں. اور ان لوگوں کی ہمیشہ خواہش رہی کہ جمعیت علماء اسلام مانسیرا سے بھی, وہ اس حلقے سے بھی امیدوار لائے تاکہ لوگوں کو کوئی اچھا نمائندہ مل سکے. یقیناً اس سے پہلے بھی کوشش ہوئی ہوگی, لیکن اس دفعہ ہماری جماعت نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سوچا اور اس بات کو لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ضلع کے اندر اس دفعہ الحمدللہ ہم نے ایک ایسا انتخاب کیا ہے, ایسی ٹیم ہم نے اتاری ہے, چاہے وہ PK 38 ہو, PK 39 ہو, PK 40 ہو اور NA 15 ہو, یا یہ ہماری PK 37 ہو. یہ 5 حلقوں سے جو ہم نے امیدوار اتارے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت موزوں ہیں, بہت مناسب ہیں, عوام کے لیے بہت درد دل رکھنے والے ہیں, اور عوام کی بھرپور توجہ اور پذیرائی انہوں نے حاصل کی ہوئی ہے. اور یہی ٹیم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو مانسیرا کا رزلٹ عام پہلے کے الیکشنوں سے بہت مختلف ہوگا اور جمعیت علماء اسلام اس ضلع سے کامیابی حاصل کرے گی. مانسیرا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جس طرح ایک شوق ہے, جس طرح ولولہ ہے, جس طرح جذبہ ہے. ہمیں بھی اتنی امید نہیں تھی کہ ہم 30 سال کے بعد اگر عوام میں آ رہے ہیں تو ہمیں اتنی پذیرائی ملے گی, لیکن آپ یقین جانیں کہ لوگوں کی محبت کو دیکھ کے یہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا, ہم نے بہت تاخیر کی ہے. لیکن بہرحال اب لوگوں کے شوق, جذبہ اور محبت کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ دیر سے آنا بھی یہ مفید ہے, اور بھرپور لوگوں کا جذبہ اور محبت ہمارے ساتھ ہے. اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو رزلٹ بھی بتائے گا کہ یہ ہمارا فیصلہ بھی درست اور عوام کی بھرپور محبت اور تائید بھی ہمیں حاصل ہے. اچھا مولانا صاحب, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ جی ہم 30 سال بعد اس حلقے میں آئے ہیں اور لوگوں کی جانب سے ایک بہت زیادہ ولولہ ہے, جوش و جذبہ بھی دیکھنے میں آیا, اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے روزانہ کی بنیاد پر 10-12 جو ہے بڑے جلسے ہوتے ہیں, کارنر میٹنگز ہوتی ہیں, تو لوگ آپ کو یہاں پر جو ہے لوگوں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کی آؤ بھگت کی ہے, خوش آمدید کا ہے, اور لوگوں کا جو پیار نظر آ رہا ہے وہ بھی ہے. تو کیا آپ نے کیا دیکھا ہے, کیا یہاں پہ تو اس سے پہلے جو بھی لوگ آئے انہوں نے کہا ہم نے مانسیرا میں بڑے کام کیے ہیں, تو کیا وہ لوگ متنفر ہیں ان لوگوں سے کہ وہ آپ کو اتنا زیادہ, مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف ان کا جھکاؤ ہے, جمعیت کی طرف جھکاؤ ہے؟ میرے مد مقابل جو امیدوار ہیں, 2 امیدوار جو جن کے ساتھ آپ سمجھیں کہ مقابلہ ہے, تو وہ دونوں امیدوار ایسے ہیں جو اس سے پہلے نمائندے منتخب ہو چکے ہیں,
حکومتوں میں رہ چکے ہیں، اعلیٰ مناصب پر رہ چکے ہیں، یعنی خدمت کا ان کو بڑے مواقع ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے ان کو موقع بھی دیا، ان کو سپورٹ بھی دی، وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر بڑے مناصب پہ بھی رہے، لیکن اس کے باوجود جو عوام کے حقوق تھے یا جو عوام کی ضروریات تھی اس کو پورا کرنے میں وہ بالکل ناکام رہے۔ آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ ان نمائندوں کی کمپین میں آپ شریک رہتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھیں یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو آج سے 15 سال پہلے یہ کمپین کے دوران کر رہے تھے۔ تو گویا یہ خود یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ 15 سال پہلے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا آج 15 سال کے بعد بھی ہم وہیں پہ کھڑے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا اور حقیقی معنوں میں کردار ادا نہیں کیا تو پھر عوام کیسے متوجہ ہوگی ان کی طرف؟ لازمی طور پر عوام باشعور ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ دیکھ رہے ہیں مسائل میں گھرے ہوئے اس مانسہرہ شہر کو، تو اب لازمی طور پر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدلنا ہوگا، کسی نئی قیادت کا انتخاب کرنا ہوگا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں عوام کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام پہ اور ہم پہ اعتماد کریں تاکہ ہم مانسہرے کو سنوار سکیں اور یہاں کے لوگوں کے حقیقی جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں مانسہرہ میں کہ جو اس سے پہلے ہمارے عوامی نمائندے جو ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو سپورٹ کی، یہاں سے اسمبلیوں میں پہنچایا لیکن انہوں نے کام نہیں کیے، تو وہ ایسے کون سے بڑے مسائل ہیں اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں مانسہرہ شہر کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وہ پانی کا مسئلہ ہے۔ یہاں لوگ پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو پینے کا پانی نہیں ملتا، اور پچھلے کئی عرصوں سے اس پہ سیاست ہو رہی ہے لیکن عملی طور پر اس کے لیے ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں آج کے اس دور میں مانسہرہ شہر کا رہنے والا آدمی مانسہرہ کی اسپتال میں جا کر علاج کرانے سے کترا رہا ہے۔ یعنی ایک متوسط طبقے کا آدمی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ میرا علاج مانسہرہ میں ہو سکے گا، بلکہ معمولی کسی مرض کے لیے بھی اس کو اپنے مریض کو ایبٹ آباد لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے شہر میں آج کے دور میں بھی آپ کو صحت کی سہولت میسر نہیں، آپ کے بچے کو تعلیم کے لیے یہاں پر کوئی معیاری اسکول میسر نہیں۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ لازمی طور پر جن کا فقدان ہے اور جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، جو یہاں کے باسیوں کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اگر آپ مانسہرہ کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کے کاموں کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو کچھ مانسہرہ میں آج ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے، اگر آپ اس کی بھی تحقیق کریں گے تو وہ بھی سارا کچھ وہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ جمعیت علماء اسلام ہی نے کیا ہے۔ آپ دیکھیں مانسہرہ کے اندر بائی پاس ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا لوگ یہاں پہ سانس لیتے ہیں اور ٹریفک سے روانی ہو رہی ہے۔ وہ بائی پاس 2006 میں جناب اکرم خان درانی صاحب خود یہاں تشریف لائے، میں اور ہماری پوری جماعت اس کے ساتھ موجود تھی، انہوں نے یہاں اس بائی پاس کا افتتاح کیا، عملی طور پر اس وقت اس روڈ کا کام شروع کیا۔ آپ دیکھیں آپ کے مانسہرہ ڈگری کالج، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج اکرم درانی صاحب نے کیا۔ آپ کی کامرس کالج، اس کو پوسٹ گریجویٹ کالج اپ گریڈ اکرم درانی صاحب نے کی۔ آپ کے گرلز ڈگری کالج مانسہرہ میں یہ اکرم درانی صاحب نے دیے۔ آپ کی یہ کنگ عبداللہ اسپتال، اس کو اپ گریڈ کیا اور سعودی عرب سے باقاعدہ اس کو منظور کروایا۔ اس کے علاوہ آپ کے مانسہرہ شہر کے گرد نواح کے جو بڑی آبادیاں ہیں ان کے تمام لنک روڈز یہ اکرم درانی نے بنائے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، مجھے بتائیں پچھلے 15 سالوں میں ہمارے یہ جو نمائندے جیتتے رہے، حکومتوں میں شامل رہے، مراعات اور مناصب لیتے رہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا۔ پھر آپ دیکھیں قبرستان مانسہرہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پچھلے 10 سال سے مانسہرہ کے قبرستان کے لیے 20 کروڑ روپیہ ڈی سی صاحب کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، اور ان نمائندوں کی نااہلی کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں ہم ایسی زمین خریدیں جس کے ذریعے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، ہم کمیشن لے سکیں، کوئی ایسا طریقہ ہم اختیار کریں، اس وجہ سے وہ روز اس زمین کی خریداری میں وہ روڑے اٹکا رہے ہیں اور کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔
تاکہ ایک غریب آدمی کو یہ غم تو نہ ہو کہ اگر میرے گھر میں میت ہوگی تو میں اپنے اس میت کو دفن کہاں پہ کروں گا. تو اس طرح کے نااہل نمائندے اور اس طرح کا کردار اس قبرستان کے حوالے سے بھی ان کے سامنے آپ کے سامنے ہے. تو جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں روڈز کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے یا صحت کے حوالے سے، الحمدللہ یہ جو کام ہوئے ہیں ان کو بھی اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ MMA دور میں ہوئے ہیں، اکرم دورانی صاحب نے کیے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ اب پچھلے 8 سال سے ہمارے ایجوکیشن میں یہ جو جتنے سکول مانسہرہ کے اندر ہیں، آپ تحقیق کر لیں کہ جہاں سے کوئی بھی کلاس 4 اگر وہ ریٹائر ہوا ہے تو یہ 8 سال میں اس کی جگہ کسی غریب بچے کو کلاس 4 کی نوکری نہیں دے سکے. بلکہ ان کے دوروں کے اندر ان کے جب یہ نمائندے تھے تو ان کے یہاں اگر کوئی کلاس 4 بھرتی بھی ہوا ہے کسی محکمے میں تو وہ دوسرے اضلاع سے آ کے بھرتی ہوا ہے. لیکن جب ہمیں موقع ملا تو آپ کو بھی معلوم ہے، پورا مانسہرہ جانتا ہے کہ ہم نے الحمدللہ پوسٹل میں اس ضلع سے 200 آدمی بھرتی کیے اور دیگر اضلاع کے لوگ اس پہ پریشان حال تھے کہ یہ کیا ہو گیا. اور پھر آپ نے دیکھا یہ شاہراہ ریشم پچھلے کئی سالوں سے کھنڈرات، اور یہ ہمارے نمائندوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کے لیے وہ فنڈ منظور کرواتے. الحمدللہ ہم نے مولانا صاحب کے صاحبزادے اسد محمود صاحب سے 1 ارب روپے سے زیادہ کا فنڈ ریلیز کرایا اور عملی طور پر اس شاہراہ ریشم کو ہم نے مانسہرہ داتا سے لے کر شنکیری اور شنکیری سے لے کر چھتر پلین تک اس کو منظور نہیں بلکہ اس کو باقاعدہ تعمیر کروایا ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارے کارنامے آپ کے سامنے اور ان نمائندوں کے کارنامے بھی آپ کے سامنے. تو لازمی بات ہے، عوام باشعور ہے، اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب عوام تبدیلی چاہتی ہے اور حقیقی تبدیلی چاہتی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور عوام سے یہی میری گزارش ہوگی کہ اگر آپ مانسہرہ کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، مانسہرہ کو ایک ترقی یافتہ شہر، ایک اچھا شہر، ایک خوبصورت شہر، ایک معیاری سہولتوں والا شہر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لازمی طور پر اسی کردار کا انتخاب کرنا ہوگا جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو ایک بہترین مستقبل دے سکے اور اس ضلع کو بہترین سے بہترین سنوار سکے. اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی کی قیادت، جس طرح آپ نے ابھی مانسہرہ شہر کی بات بھی کی، تو پی ٹی آئی کی قیادت تو یہ کہتی ہے کہ ہم نے پچھلے اپنے ٹرنور میں مانسہرہ سٹی جو ہے اس کو بڑا خوبصورت بنا دیا ہے. تو آپ تو ابھی کمپین بھی کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ خوبصورت مانسہرہ میں، تو تھوڑا سا بتائیے گا خوبصورتی مانسہرہ کی. سر دیکھیں، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ خوبصورتی کے نام پہ انہوں نے پیسے بہت ہضم کیے ہیں، اور میرے خیال میں وہ وقت آئے گا جب سب کچھ ہم سامنے لائیں گے اس ضلع کے حوالے سے بھی کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوا ہے. 1 ارب روپیہ اس مانسہرہ کی تزئین و آرائش کے لیے منظور ہوا. اس میں صرف بالاکوٹ بائی پاس پہ اور اوپر جو ایریا ہے ہمارے بائی پاس میں، ان 2 جگہوں میں کچھ تھوڑا سا، اگر زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو میرے خیال میں کوئی 1 کروڑ روپے تک بھی انہوں نے نہیں لگایا ہوگا. باقی تو میں سمجھتا ہوں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے کہ باقی پیسے انہوں نے کہاں خرچ کیے ہیں. انہوں نے تو اپنی جیبیں گرم کی ہیں، اور اپنے آگے سے جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں جو آج ان کے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں اور کوشاں ہیں، یہ سارے کس وجہ سے؟ وہی مالی منفعت تھی، وہی غریب آدمی کے نام پہ اور اس ضلع کی تزئین و آرائش کے لیے جو کچھ ہوا تھا، آیا ہوا تھا، انہوں نے سب نے مل کر وہ ہڑپ کیا ہے اور آپ آج اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی پیسہ انہوں نے نہیں لگایا، ساری کرپشن کی ہے، سارا کچھ انہوں نے خود کھایا ہے، اور انشاءاللہ وقت آنے پر یہ ساری چیزیں اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بھی بدقسمتی ہے کہ مانسہرہ کو کوئی دیانتدار قیادت نہیں ملی جس کی وجہ سے جو کچھ ہو وہ عوام کے اوپر صرف ہو. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آج مانسہرہ بہت آگے ہوتا. مولانا صاحب، ابھی آپ جس طرح ابھی PK 37 میں جو ہے سالوں بعد جمعیت علماء اسلام آئی ہے، جس طرح ابھی پہلے اس پہ تفصیلاً ہماری بات بھی ہو چکی ہے، تو سر آپ اس وقت جمعیت علماء اسلام کا بہت واضح جو ہے وہ منشور ہے، سارا کچھ ہے، لیکن مانسہرہ میں جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے، تو کون سا ایسا بڑا منشور جو ہے، بڑے کئی ہوتے ہیں ہر امیدوار کے 2-3 ذہن میں ہوتے ہیں کہ ہم نے مانسہرہ کے لیے یا اس حلقے کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو سر آپ کے ذہن میں مانسہرہ کے لیے ایسا کیا پلان ہے؟ مانسہرہ میں جیتنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟
ہمارا سب سے پہلا جو میں سمجھتا ہوں ضروری بنیادی طور پر ہے، یہاں کے لوگوں کو پانی کی سب سے زیادہ اشد ضرورت ہے۔ تو ہماری کوشش اور ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے مانسہرہ کے اندر پانی کے اس مسئلے کو حل کریں، اور دوسری یہاں پہ سب سے بڑی ضرورت ایک عام آدمی کی ضرورت وہ قبرستان کی ہے۔ قبرستان کے حوالے سے بھی ہماری خواہش بھی یہی ہے، اور یہاں اس کی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم قبرستان کی لوگوں کی ضرورت اس کو پورا کریں اور لوگوں کو ایسی سہولت دیں جہاں ان کے لیے جنازہ گاہ بھی ہو اور میت کی گاڑی بھی ہو، اور پورا ایک نظم جو اس وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق ان کی تمام ضرورتیں وہ پوری کی جائیں۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کوئی بھی متوسط طبقے کا ایک آدمی بھی وہ بھی یہاں پر اپنا علاج کرانا گوارا نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں مانسہرہ شہر کے اندر ایک ایسے معیاری ہسپتال کی ضرورت ہے، ایک نہیں بلکہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ مختلف شعبوں کے لیے، ہارٹ کے لیے علیحدہ، اسی طرح گردے کے آج کل امراض بڑھ رہے ہیں اس کے لیے علیحدہ، تو اسی طرح سرجریکل میں علیحدہ، تو مختلف قسم کی اسپتالیں جو جہاں سے ہم مریضوں کو کبھی پشاور لے کے جاتے ہیں، کبھی اسلام آباد لے کے جاتے ہیں، تو ایک معیاری اسپتال یہاں مانسہرہ کے اندر اس کا قیام بھی سب سے زیادہ ناگزیر ہے اور بہت ضروری ہے۔ اسی طرح روڈز کی خستہ حالی آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کی پریشانی دیکھیں، اور اسی طرح آپ ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں پہ یونیورسٹی کی ضرورت، خاص طور پر بچیوں کے لیے علیحدہ تعلیمی نظام، یونیورسٹی، تو یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ ہمارے باقاعدہ منشور کے اندر تحریری طور پر بھی ہم سارے لوگوں تک بھی وہ پہنچا رہے ہیں، جس کے اندر یہ سارے پروجیکٹ شامل ہیں۔ یہ کوئی ضروری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں واقعی حقیقی معنوں میں صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر ہم مانسہرہ شہر کو ایک معیاری اور اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو آج کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کی، اس کے مطابق ہم اس مانسہرہ شہر کو ایک خوبصورت سے خوبصورت تر شہر بنانا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب 4 دن رہ گئے ہیں، 2 دن مزید آپ نے کمپین کرنی ہے، اس کے بعد 48 گھنٹے پہلے جو ہے کمپین بند ہو جائے گی۔ مانسہرہ کے شہریوں کے لیے PK 37 اور باقی حلقوں پر جمعیت علماء اسلام کے جہاں جہاں بھی امیدوار ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، اپنے تمام ووٹرز کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں، اور آپ نے بہت آزما لیا، سارے لوگوں کو بڑا موقع دیا آپ نے سب کو، آپ مہربانی کریں۔ ایک دفعہ علماء آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہر معاملے میں علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، اپنی اس خدمت کو بھی علماء کے سپرد کریں۔ انشاءاللہ علماء آپ سے بددیانتی نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، زیادتی نہیں کریں گے، باقی لوگوں سے بڑھ کر آپ کی خدمت کریں گے۔ میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے، چوکیدارہ کریں گے، اور آپ کے جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ ہر فورم پہ آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور آپ کے حق کے لیے اگر لڑنا پڑا تو انشاءاللہ ہم لڑ کے آپ کا حق کھینچ کے انشاءاللہ ہم لائیں گے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ لیکن فیصلہ آپ کے حق میں ہے، انتخاب آپ نے کرنا ہے، تو ہم آپ سے سامعین سے یہ کہیں گے کہ آپ کتاب کے نشان جو عظمت کا نشان ہے، کامیابی کا نشان ہے، انقلاب کا نشان ہے، حقیقی تبدیلی کا نشان ہے، تو آپ آئیں، کتاب سے وابستہ ہوں اور کتاب کے نشان پر مہر لگائیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کے اس حلقے کے حوالے سے خاص طور پر جو بھی مسائل ہوں گے، اور ضلع میں ہمارے جو امیدوار کھڑے ہیں اس حوالے سے جو بھی مسائل ہوں گے، انشاءاللہ ہم ان کو بھرپور انداز میں پورا کرنے کی اور ان تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اتنا قیمتی ٹائم آپ آپ کے آج کل جو شیڈول ہے اس کے مطابق ٹائم نہیں تھا، لیکن آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بتایا کہ اس وقت مانسہرہ میں کیا مسائل ہیں اور کن کن چیزوں پر آپ کام کرنا چاہیں گے، اور جیتنے کے بعد آپ کیا کریں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ناصر محمود صاحب، جو کہ امیدوار ہیں جمعیت علماء اسلام PK 37 مانسہرہ سے، اور باقی امیدواروں کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ مانسہرہ میں اس وقت کیا کیا مسائل ہیں، اور جیتنے کے بعد
وہ किन किन मसाइल पर काम करेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया कि इससे पहले जमीयत उलमा इस्लाम ने मानसेरा के लिए क्या किया है। मानसेरा में मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जिन पर बात की जाती है हमेशा, उनमें जमीयत उलमा इस्लाम का क्या किरदार है और इससे पहले जो लोग आए हैं उन्होंने क्या काम किए हैं। दोबारा नए इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।